So this is amazing. I mean, what you're saying actually is that Mirza Sahib had the hatred, the equivalent hatred, or more hatred than the entire Muslim world. Entire Muslim world. So this leads me on to my next question, which is that the Jamaat presents itself really as a very friendly and peaceful organization to the West. Indeed, one of its slogans, ironically, is love for all, hatred for none. And in this instance, you have revealed a glaring error in that slogan, because they haven't listened to their own prophet, who has demonstrated, apparently, in his writing, that he has this enormous level of hatred. And you also said, quite rightly, that although they try and divide one person into two different aspects, that actually we're referring to the same person in any case. And of course, Islamically, we are taught very clearly in the Quran that we should not revile the gods of other religions, lest in their ignorance they revile Allah in return. So he was basically disobeying Allah's orders, and he was disobeying the slogan that Mirza Nasir Ahmad came up with, or rather his Jamaat at the time came up with, of love for all, hatred for none. So a lot of inconsistencies here. So what I'd like to ask you, Sheikh Saab, is that why do you think that Jamaat presents itself as a friendly and peaceful organization in the West? What are they doing with this? شاہد ایکچولی اس کے پیچھے آپ یوں کہہ لیں کہ جہاں پر جماعت کی منافقت ہے، ایک بہت بڑی کنسپیریسی بھی ہے، ایک بہت بڑی سازش بھی ہے جماعت کی. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پہ 2 + 2 4 کر لیں. آپ کو کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک چیز ہے کہ ایک ہوتی ہے کلیئر کٹ ڈسکریمنیشن. کسی نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا رنگ کالا ہے، تم فلاں ملک سے ہو، جاؤ، تمہیں یہ چیز نہیں ہو سکتی. ایک ہوتی ہے انویزیبل ڈسکریمنیشن، جسے پروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ڈسکریمنیشن از دیئر. اس کو یوں کہہ لیں دی ادر وے کہ گلاس آف واٹر، اس کے اندر نیکڈ آئی جو ہے وہ نہیں بتا سکتی کہ بیکٹیریا ہے، سامنے کوئی چیز نظر آ رہی ہے، بٹ ود دا سرٹن ڈیوائسز یو کین سی ملینز اینڈ تھاؤزنڈز آف دی بیکٹیریاز آر دیئر. بات یہی ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ سلوگن اپنا دے رہی ہے، لو فار آل، ہیٹڈ فار نن. میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت کے لوگ مطلب سادہ سے سادہ، جاہل سے جاہل، مرزا صاحب کی اس تحریر کے سامنے جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں نفرت کرتا ہوں عیسائیوں کے اس خود ساختہ خدا سے، تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ مرزا صاحب از ناٹ اے پروفٹ، اے ٹرو پروفٹ اینڈ اے پروفٹ آف پیس. مرزا صاحب از دا فاؤنڈر آف ہیٹریڈ. کہ جو شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں نفرت کرتا ہوں، اور پھر اس کو ڈیٹیل، اس کو ثابت، جیسے کہ میں نے پہلے یہ اس چیز پہ بتا چکا ہوں، تو یہ سلوگن ان کو یہاں آپ کے لندن کی بسوں پہ لگاتے ہوئے جماعت، میں ویسٹرن کنٹریز کو تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ انہوں نے کون سی ان کی کتابیں پڑھی یا تحریریں، یہ تو انہیں احمدیوں کے سامنے بھی نہیں آئی ہوگی، لیکن ان کو چاہیے کہ یہ جا کے میری ویب سائٹ پہ پڑھ لیں اس چیز کے اوپر، یا میری اس بات کو سن کے وہ کم از کم جا کے سوال کریں کہ کیا مرزا صاحب کی ایسی کوئی، یا ایک شیخ صاحب جو ہے یہ ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں یا غلط باتیں یا ایسے جھوٹ بول رہے ہیں، جا کے ان سے پوچھ تو لیں کہ کیا واقعی مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ سے، جس کو عیسائی یسوع کہتے ہیں، اس کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس سے واقعی اتنی نفرت کی ہے؟ They just ask this question. اور اگر کی ہے تو اس کا جواز کوئی لے آئے، مجھے بتا دیجئے کہ پھر اس لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا کوئی جواز باقی بچتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ صرف اپنی غلامانہ ذہنیت کو چھپانے کے لیے، اپنی غلامانہ فطرت کو، جو ان کی اصل جو ہے ان کی مینٹیلٹی، میں معذرت کے ساتھ کہ میں احمدیوں کو نہیں کہہ رہا، میں احمدیہ قیادت کی بات کر رہا ہوں، دا لیڈرشپ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فاؤنڈر اینڈ ہز سکسیسرز، اور جو اس وقت رن کر رہے ہیں، یہ ان کی غلامانہ ذہنیت کی نشاندہی کرتا ہے کہ
لو فار آل ہیٹڈ فار نان. لیکن اندر سے کیا ہے اس کی آپ یہی مثال لے لیں کہ ربوہ میں انہیں تھوڑے عرصے کے لیے اپنی حکومت، اپنا نظام، اپنا سسٹم کی مہلت ملی تو انہوں نے دنیا کا، ربوے کے باسیوں کا جینا حرام کر دیا. کوئی شخص ان کی مرضی کے بغیر نہ سو سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا. یہ ربوہ کے ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو 60s سے لے کے 70s تک اور 50s سے لے کے 70s تک کے جو رہائشی ہیں وہاں کے، ان سے پوچھ کے دیکھیں وہ نوجوان آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں. اور یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نان. نو، یہ ایک سازش ہے. مغرب اس کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ مرزا صاحب کی کتابیں ان کی اصل وہ چیز کو نہیں پڑھتا، وہ نہیں دیکھتا. اگر اس کے سامنے یہ چیزیں ایکسپوز کی جائیں، جو کہ میں بالکل اس چیز کے بارے میں بڑا پر امید ہوں کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو سامنے لائیں گے. ہی از ورکنگ آن دس پروجیکٹ بیکاز دس شوڈ بی پریزنٹڈ ان انگلش اینڈ ہی از دا مین وی ہیو کہ جو اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. اور وہ ساری اردو والی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ انگلش لینگویج میں آ کے ساری ظاہر ہوں گی. تو ان سے پھر یہ ویسٹرن کنٹریز کو ان کا کرنے کا پورا موقع ملے گا اور وہ بھی جان جائیں گے بڑی جلدی کہ ان کی اصلیت کیا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ میں آپ سے عرض کروں کہ ویسٹرن جو لوگ ہیں وہ ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی ان کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہو رہا ہے. یہ چیز چل رہی ہے. یہ ان کے لیے دے آر ورکنگ ایز اے اسپائز فار دی ویسٹرن کنٹریز against Pakistan, against the Islamic countries, against the Islam. They are working. میں بڑے واضح لفظوں میں یہ چیز کہتا ہوں کہ احمدیز جو ہیں، احمدی سے پھر میری مراد میں یہ چیز واضح کر دوں کہ عام احمدی نہیں ہے. ان کے مشنریز جو ہیں، ان کے مربیز جو ہیں وہ مغربی ممالک کے اندر پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے لیے کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں، مغربی ممالک کے لیے کام کرتے ہیں اور ان سے مراعات جو حاصل یہ کرتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ منظم یہ ہو کے یہ آرگنائزڈ ایک ایسی چیز چل رہی ہے جس کو کہ بہرحال لوگوں کو اور احمدیوں کو بھی اویئر ہونا پڑے گا کہ یہ جماعت اس لیول پہ یہ کیا کر رہی ہے اور ان کو بتا کیا رہی ہے اور لو فار آل ہیٹڈ فار نان کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے. That's quite incredible. I mean, that's quite a strong claim that the Ahmadi Murabbis, and you're very careful to draw a distinction between the rank and file Ahmadi, who is left in the dark, and the top brass, the family and the Murabbis who are trained in the Ahmadiyya doctrine and philosophy. Particularly, instead of Murabbi, we should say the missionaries, because there is a little difference. Right. Because the Murabbi and missionary. Right. Missionary used to call before as a Muballigh. Right. And Murabbi is like that kind جو local level پہ تربیت کرتا ہے. I see. اس کا difference. So the missionaries, right now they are using the word missionaries. They are the one who are working against Islamic countries, I will say like that. Right. And which is basically against the Islam. Right. And they are presenting their own Islam as Ahmadiyyat. اور اس سے یہ benefits بھی لیتے ہیں. So that leads us very neatly into my final question for you, Sheikh Saab. And that is that we notice that Ahmadiyya claims to be the true Islam. So I have a twofold question for you. Why do you think it does that? Why do you think that Ahmadiyya claims to be the true Islam? Do you think that Ahmadiyya deliberately sets out to present a distorted picture or image of Islam? شاہد، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر مسلمان کو بھی اور بہت سے ایسے اداروں کو تھوڑی سی توجہ کرنی ہوگی اس طرف، ادروائز اٹ ول بی ٹو لیٹ. اور پرٹیکولرلی مسلمانوں کے اندر سے میں مسلم اسکالرس کو یہ توجہ اس طرف لانا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو اگنور نہ کریں. اگر وہ کر گئے، یہ میری بات نوٹ کر رکھیے گا. دس آئی ٹیل یو، آئی لو یور کوشچن اور آئی ایم ویری ہیپی کہ یو آسک دس کوشچن. اور یہ لوگوں کو بڑی عجیب سی بات لگے گی کہ یہ ہے کیا، یہ ہو کیا رہا ہے، بٹ آئی ٹیل یو دا ٹائم ول پروو اٹ. جماعت اسلام کے برانڈ کو، اسلام کے تشخص کو